رسول اللہ نے فرمایا ہر بڑا اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اولاد نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بیٹیاں پردہ کیوں نہیں کرتی، اگر وہ کنٹرول میں ہے تو باپ کی پکڑائی ہوگی اور ماں کی پکڑائی ہوگی۔ اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ اولاد ہونے کے بعد باپ اور ماں سوتے نہیں، نگرانی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ہماری زندگیاں تو ہو جاتی ہیں تباہ، آنے والی نسل کو بھی ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے شریعت مطہرہ نے اس لیے اولاد پر بہت زور دیا ہے۔ 4 چیزیں مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ پہلی چیز اللہ کا مراقبہ۔ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، ابا اس کے لیے کپڑا لے کر آئے نا تو وہ لپک جائے اور باپ کو چومے، تو باپ اپنے آپ کو آگے نہ کرے، اس کو کہے اللہ نے دیا ہے۔ بچہ شعور کی منزل پر آ جائے تو باپ اپنے غصے سے نہ ڈرائے، اپنے غصے کو اس طرح کہے میں تو اس سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر بچے کے اندر اللہ کا مراقبہ کہ میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ ایسا مبارک چراغ ہے کہ پھر اس کو گہرے سمندر میں بھی پھینک دو تو وہ کنارے پر آ جائے گا، کیونکہ خدا کی یاد بندے کو صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی۔ اگر وہ ہٹے گا پھر اس کو یاد آئے گا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جیسے خدا یاد آئے گا وہ توبہ کر کے پھر صراط مستقیم پر آئے گا، لیکن اللہ کی یاد اس کو کفر پر مرنے نہیں دے گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بچے کو بہو بھوت یہ نہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت سکھائی جائے۔ ابا آج آپ نے بڑی محنت کی ہے اور اتنی قیمتی چیز لائی، نہیں بیٹا میں تو بیکار آدمی ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے؟ بولو نا، اللہ کا۔ اس سے باپ اور ماں خود ایک سکون پائیں گے اور بچے کی نشوونما ہوں گی۔ پہلی چیز ہے بچے کے لیے مراقبہ۔ دوسری چیز ہے کہ بچے کو جھوٹ سے دور رکھنا ہے۔ یہ جب ہوگا جب ماں باپ خود جھوٹ نہ بولے، کیونکہ ان کے لیے آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس نسل کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے، یہ نہیں کہ ہم نے پیدا کی اور ہم مر گئے، نہ نہ نہ۔ اس بچے نے اگر غلط دہلیز اختیار کر لی، اس کے ہر گناہ کا سزاوار اس کی ماں ہوگی۔ اپنا حق پورا ادا کرے، خدا نہ کرے وہ باغی اور سرکش اس انداز میں ہو جائے کہ اب کنٹرول نہ رہے، تو اللہ رب العالمین کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، لیکن جب طاقت رکھتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ مراقبے کے بعد پہلی چیز جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا جی؟ نہیں جھوٹ ہونا ہے۔ جھوٹ بول دو ایک دفعہ اپنے سامنے کہ غلطی ہو گئی بیٹا، بس میں منہ سے نکل گیا، لیکن اللہ ناراض ہوتا ہوں، چلو میں بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھی توبہ کر، تاکہ اس کو اس کا احساس۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ دوسری چیز ہے چوری کی عادت، اور تیسری چیز ہے گالی گلوچ اور بد زبانی کی عادت۔ بچہ گالی گلوچ جب کرتا ہے جب اس کی گیدرنگ خراب ہوتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے بچے پر وہ غور کرے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس سے بات کرتا ہے۔ اسی لیے ماں ماں ہوتی ہے، اسی لیے باپ باپ ہوتا ہے۔ اور پھر بہرا روی اور آزادی۔ بہرا روی اور آزادی، جس طرح کہ آج بچوں کے سامنے کھول دیا ہے ساری چیزیں، وہ جناب کافروں سے انسپائر ہو رہے ہیں، انہی کی طرح بیٹیاں لباس پہن رہی ہیں، اور اسے بتایا جاتا، اپنے عمل سے ماں بتاتی کہ عزت کے لائق اور انسپائر ہونے کے لائق اور قبول کرنے کے لائق اگر عورتوں کے لیے کوئی نمونہ ہے نا تو وہ ماں خدیجہ ہے، وہ ماں عائشہ ہے، وہ ماں زہرا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اسکول بھی پڑھائیں، کالج بھی پڑھائیں، یونیورسٹیاں بھی پڑھائیں، مدرسے بھی پڑھائیں، لیکن جب وہ اس وحشی ماحول سے واپس آئے نا تو سارا دن جب آپ کے ساتھ رہے تو پھر ان سے حضور کی وفاداری سکھائیں۔ تو مین تربیت گاہ آپ کا گھر ہے۔ اسکول کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ بچوں سے دوستی کریں، ان کو ڈرائیں نہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ لیٹیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان سے ساتھ دوست بنے، وہ آپ سے دل کی بات کرے اور آپ کو خرابیاں بتائیں۔ آپ اللہ کے دین، حضور کی سیرت، صحابہ کا عمل، کربلا والے، پنجتن پاک، 4 یار، امام ربانی، حضرت اعلیٰ، حضرت یہ غوث اعظم، ان کا کردار بتائیں، شجاعت۔ لہٰذا غزوہ بدر پڑھائیں بچوں کو، غزوہ خندق پڑھائیں بچوں کو، غزوہ خیبر پڑھائیں بچوں کو، کربلا پڑھائیں بچوں کو، جہاد پڑھائیں، اثار پڑھائیں، اصحاب صفہ کو پڑھائیں، حضرت صحابہ کرام کے وہ عمل کو پڑھائیں۔ ان کو للچائی ہوئی چیز نہ پڑھائیں، ان کو اصل دولت پڑھائیں۔ جب ان کو اصل دولت مل جائے گی نا تو وہ کسی سیٹ اور امیر کے ہاتھ کا رومال نہیں بنیں گے۔ جب ان کو اصل دولت مل جائے گی نا وہ ان کو کنگلا سمجھیں گے، ابے تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ فانی چیز ہے، ہمارے پاس چپل تو ٹوٹی ہوئی ہے لیکن جہاں قدم رکھتے ہیں نا اس کے نیچے فرشتہ پر بچھاتا ہے۔ دین کا اقدار بلند کرے، میں ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں،
خدا کے واسطے اپنے گھروں سے فحش کاموں کو ختم کریں, اللہ کے دین کو لائیں, اپنے بچوں پر توجہ کریں. میں بھی اس پر کوشش کروں گا, آپ بھی اس پر کوشش کریں. ہماری زندگی گزر گئی ہے, ہمارے لیے معمار, ہمارا مستقبل, ہمارے پاکستان کا مستقبل, ہمارے اسلام کا مستقبل یہ بچے ہیں.